معزز بلوچ راج اور دنیا بھر میں ہمیں سننے اور ہماری آواز بننے والوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم گزشتہ 4 دن سے آل پارٹیز کے ثالثی میں ریاست کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران بار بار ریاست سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ ریاست سازگار ماحول پیدا کرے، بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال بند کرے، راستے اور انٹرنیٹ کھول دے، جن کی بندش سے پورے مکران میں خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ 9 دنوں سے لوگوں کے اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ریاست ہمارے آئینی اور قانونی مطالبات کو تسلیم کرنے کی بجائے مذاکرات کے نام پر ہمیں مسلسل ہراساں کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے۔ اگر دھرنا ختم نہیں کیا گیا تو قتل عام کر کے دھرنے کو ختم کرائیں گے۔ یہ تمام کریک ڈاؤن راجی مچھی کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ راجی مچھی بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ جلسہ کیا جائے گا بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف۔ ہم 4 دن سے مذاکرات کے دوران بار بار ریاست سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال بند کرے تاکہ یہ مذاکرات آگے بڑھ سکے، لیکن ریاست طاقت اور تشدد کے استعمال کو بند کرنے کی بجائے اس میں شدت لا رہی ہے۔ ان 4 دنوں کے جاری مذاکرات کے دوران بھی کوئٹہ اور کراچی سے پرامن مظاہرین کو گرفتار کیا گیا اور ان پر بے رحمانہ تشدد کیا گیا، جبکہ کل ریاست نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی۔ نوشکی میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ریاست میں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ ایک جانب ریاست نے اپنی انتظامیہ اور وزراء کو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا انتظامیہ اور وزراء ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اب کوئی طاقت اور تشدد کا استعمال نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب گوادر میں جاری مذاکرات کے دوران بھی نوشکی اور کراچی میں پرامن مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بربریت کی بدترین مثال قائم کی جا رہی ہے۔ ریاست پاکستان اپنے ہر قدم کے ساتھ ثابت کر رہی ہے کہ بلوچستان میں پرامن احتجاج کو بھی کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پرامن احتجاج کی اجازت تو خود پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے، لیکن ریاست گوادر میں ایک پرامن دھرنے کے خلاف اپنی پوری طاقت بلوچ قوم کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ پرامن دھرنے کے بدلے پورے بلوچستان کو گزشتہ 10 دنوں سے مکمل سیل رکھا جائے؟ پورے مکران میں اس وقت کرفیو نافذ ہے۔ ریاست بلوچوں کو بندوق اور بھوک دونوں سے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر چکی ہے، اور اس وقت پورے بلوچستان میں 5 جگہوں میں دھرنے دیے جا رہے ہیں اور پورے بلوچستان میں احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات اس عمل کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک پورے بلوچ قوم کی تحریک ہے، اور اس تحریک کو کچلنے سے پورے بلوچستان میں اس کے پرتشدد اور منفی اثرات آئیں گے۔ مذاکرات اب صرف ان نکات پر ہوں گے، کیونکہ ہم مذاکرات کے پروسیس سے گزر چکے ہیں اور اب اندازہ ہو چکا ہے کہ انتظامیہ اور صوبائی حکومت اختیار نہیں رکھتی ہے کہ اس واقعے پر آ کر مذاکرات کر سکے اور اس تمام مسئلے کو حل کر سکے۔ پہلا یہ ہوگا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ مزید فورسز کی جانب سے کسی بھی قسم کے تشدد کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ خود گوادر آئے اور ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کر کے اعتراف کرے کہ اس پورے دورانیے میں ہونے والے نقصانات کا ذمہ دار خود حکومت بلوچستان ہے، جنہوں نے اس عوامی پرامن پروگرام کو تشدد سے کچلنا چاہا، اور حکومت بلوچستان دونوں جانب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی مذمت کرے۔ تمام مظاہرین جنہیں بلوچ راجی مچھی کے حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے یا گھروں سے چھاپے لگانے کے بعد جبری گمشدہ کیا گیا ہے، فوری طور پر رہا کیے جائیں اور ان پر درج تمام FIR ختم کیے جائیں۔ نوشکی، تربت اور گوادر میں ہونے والے اسٹریٹ فائرنگ میں زخمی اور شہید ہونے والے مظاہرین کا FIR کور کمانڈر FC پر درج کیا جائے۔ تمام راستے کھول دیے جائیں۔ مکران میں غیر اعلانیہ کرفیو فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ گوادر میں پانی فوری طور پر بحال کیا جائے اور خطے بھر میں انٹرنیٹ سروسز فوری طور پر بحال کیے جائیں۔
حکومت پاکستان اس بات کو نوٹیفائی کرے کہ راجی مچھی کے شرکا یا مدد کرنے والے کسی بھی شخص کو نہ ہراساں کیا جائے گا اور نہ ہی مزید اس حوالے سے کوئی FIR درج کی جائے گی اور نہ ہی مستقبل میں کسی پرامن پروگرام پہ غیر ضروری طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ اس راجی مچھی کے دوران ریاستی اہلکاروں نے عام عوام کو جتنا مالی نقصان دیا ہے، جن میں ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرنا، گاڑیوں کو جلانا یا ذاتی سامان ضبط کرنا، حکومت بلوچستان ان نقصانات کا ازالہ خود کرے گی۔ ہم ریاست پر واضح کرتے ہیں کہ آپ ظلم کی تمام حدود پار کر کے بھی پورے بلوچستان سے لاکھوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر اس بربریت اور درندگی کے خلاف لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو اس عوامی سیلاب میں آپ کی طاقت اور غرور سب غرق ہو جائے گا۔ ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کی خطرناک صورتحال کا مکمل نوٹس لیں۔ گوادر سمیت پورے مکران میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اقوام متحدہ کا نوٹس لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح گوادر کو محاصرے میں لیا گیا ہے اور انٹرنیٹ بند ہے تو ہمیں ایکسس نہیں ہے کہ یہاں پہ ہونے والی صورتحال کو ہم پہنچا سکیں، اور بلوچستان میں سوشل میڈیا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو یہاں پر ہونے والے موومنٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک ذمہ دار صحافی ہونے کی حیثیت سے بلوچستان میں جاری جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر کوریج دیں اور ایک ان بائسڈ رپورٹ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور آج ہمیں یہ خطرہ بھی ہے کہ پورے بلوچستان میں جو دھرنے جاری ہے ان کو ختم کرنے کے لیے وائلنس کا استعمال کیا جائے گا، اور اس وقت گوادر دھرنے میں بھی پھر سے وائلنس کا استعمال کیا جائے گا، اور اس کی ذمہ دار ریاست اور اس کے تمام ادارے ہوں گے۔ یہاں پر بیٹھے شرکا بلوچ یکجہتی کمیٹی پرامن طور پر بیٹھے ہیں اور اب پھر سے سنجیدگی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سنجیدگی سے مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے آئے گا وہ خود اختیار رکھتا ہو۔ آج یہ تحریک بلوچستان کے گھر، شہروں اور سڑکوں میں ہیں اور ہزاروں لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ریاست پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک سنجیدگی کے ساتھ اس تحریک کو سنے گی، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو سنے گی، یا پھر سے اپنے تاریخ کو دہراتے ہوئے وائلنس کا استعمال کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال ہے جی آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب سوال ہے اردو بلوچ منی جو اسٹیشن کے باندھا چنا میں انفارمیشن ایسے کہ وزیر اعلیٰ آئے گی گوادرا تو وتی ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن ہے گھوما تو آئیے مول مراد دواں بھلے یک کے مول یا کیشن کے شمع گھوما کہ مذاکرات چیزیں کا تو 2 مہینے میں سے تو سرکار مطلب ہمیں کہ آئیے بیچ درمیانہ کیسے بریج بنے تگا آ کے گپاں برگو آ رہے ہیں آئین گوشے کے مطابق اسی کے ماں سجے ایسے شمارا شمع ڈیمانڈ ایسا ماں مننے تگا اور امی کے شما کے لکھ کے تگا دا تگا ای بھی ایسے سائن کو تھا اور ایسے شمع ایسے سائن کرنے گئے چیا اور ای ماں مننے تگا تو اسی طرح چیچو صداقت ہستے اور شمع کر رہا چیچو معلومات ہستے کیونکہ آئین ورژن شمع چیف شیور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایکسس نہیں ہے انٹرنیٹ کا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے دھرنے کے خلاف یا اس پر کتنی اس قسم کا بیان آ رہا ہے، اور اب ہم نے جو مذاکرات 3 دن پہلے کیے تھے ہم ان مذاکرات پر آج بھی قائم ہیں۔ اس مذاکرات کی پہلی شرط یہی تھی کہ پورے بلوچستان اور کراچی میں جتنے مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے گا، تمام FIR خواش کیے جائیں گے اور راجی مچھی کے سلسلے میں اور مزید تشدد استعمال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی شخص کو ہراساں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ 3 دنوں کے دوران کراچی میں 3 FIR جاری کیے جا چکے ہیں، جس میں سینکڑوں لوگوں کو جن میں خواتین بھی شامل ہیں ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے، اور نوشکی میں FC کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک عام شہری جو ہے نا جہاں وہ شہید ہوا ہے اور اس کے ساتھ 3 اور جو ہے وہ زخمی ہوئے۔
तो इससे ये साबित होता है कि जो मुज़ाकरात जिन पॉइंट्स पर किया गया था उस पर हुकूमत खुद कायम नहीं है, और मुज़ाकरात करने वाले जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और इंतजामिया थी वो अपना इख्तियार खो चुकी है। हम आज भी इसी उस पर कायम है कि जो भी इख्तियार रखता है वो आए मुज़ाकरात करे। हम पुरअमन तौर पर बैठे हैं डर लेंगे, लेकिन जब तक इख्तियारदार अदारे जो मुज़ाकरात हुए हैं उन पर अमल दरामद नहीं करते हैं, उसको यकीनी नहीं बनाते हैं, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और साथ साथ वज़ीर आला साहब आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, हम उनसे भी यही वो करेंगे कि वो आए, सबसे पहले एतराफ़ करें कि गुज़श्ता 10 दिनों से जिस तरह वायलेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों को गिरफ्तारियां हुई हैं और जो मासूम लोगों की जानें गई है, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और यहाँ के फोर्सेज हैं। इसकी मजम्मत करें और इस मसले को हल करें और यकीनी बनाएं कि राजी मुची के दौरान जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जितने लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, उन सबको रिलीज किया जाएगा और आगे आने वाले वक्तों में स्टेट वायलेंस रिलीज भी की जाएगी पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ। तो हम बिल्कुल तैयार हैं आज किसी से मिलने के लिए, लेकिन जब तक हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप एक तरफ जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो आकर हमसे मतलब मुज़ाकरात करें, जितने भी आपने डिमांड्स पेश किए तो हुकूमत बलूचिस्तान से किए, और दूसरी जानिब जो है आप यूएनए की बात कर रहे हैं तो उनको भी आप मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब जो जिससे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं उन पर भरोसा भी नहीं है, और फिर जो है उनसे ये ख्वाहिश भी जाहिर कर रहे हैं कि जी वो आकर मुज़ाकरात करें, तो ये तज़ाद थोड़ा नहीं है? देखिए, हम समझते हैं कि हम एक सियासी तंजीम है और सियासी तंजीमें बाकायदा डिबेट से, लॉजिक से इस मसले को हल करते हैं। हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि हमारी तरफ से मसले को हल करने के लिए हम हुकूमत को, तमाम जिम्मेदारों को हमेशा मौका देते आए हैं। इसके साथ साथ उनके अमल से ये साबित होता है कि वो इख्तियार नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मौका देते आए हैं कि वो इख्तियार रखें। और अक़वाम मुत्तहिदा की बात है तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक सिग्नेटरी नेशन पाकिस्तान भी है जिसने ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन पर के साइन है, तो हम उनसे नोटिस की अपील इसलिए करते हैं कि गुज़श्ता 9 दिनों से पूरा बलूचिस्तान इस वक्त मुआसरे में है, नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, रास्ते बंद है, लेकिन पाकिस्तान में न पाकिस्तान की मीडिया इस पर बात कर रही है, ना ही पाकिस्तान की सियासी तंजीमें इस पर बात कर रही है। बलूचिस्तान पे बात करने का वो लोग कभी जुर्रत नहीं कर सकते। तो इस वक्त हमारा जो फोकस है वो इंटरनेशनल तंजीमें हैं, क्योंकि इनका एक नोटिस बलूचिस्तान में जारी जो इंसानी हकूक़ की पामालियां हैं उनको रोक सकता है। उन पर सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसको हमेशा छुपाया गया है, कोई कवरेज नहीं है, ना नेशनल मीडिया में ना इंटरनेशनल मीडिया में, और नेटवर्क को बंद करने का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वजह भी यही है कि ये जो एक जारी जबर है, जिस तरफ स्टेट वायलेंस यूज हो रहा है वो सामने ना आ सके मीडिया।